عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں ایک دعا ہے، یہ بھی میں نے انتخاب کیا ہے آپ کے لیے ایک بڑی خوبصورت دعا کا۔ اس دعا کو آپ نے صبح کے وقت 3 بار پڑھنا ہے، یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے، اور شام کو سورج غروب ہونے سے پہلے 3 بار پڑھنا ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے، جو بندہ اس کو صبح پڑھ لے گا شام تک کوئی بھی چیز، موذی جانور بھی اس کا نقصان نہیں کر سکے گا۔ کتنی بڑی ضمانت ہے! شام کو پڑھ لیں، صبح تک یہی ضمانت۔ ڈاکٹر ہمیں کہہ دے آپ نے فلاں چیز نہیں کھانی، کھا لی تو یہ نقصان ہو جائے گا، ہمیں کتنا یقین ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں تو وہ بات تو اللہ غلط ہونے ہی نہیں دیتا۔ تو آئیے جی، وہ دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ پیپر آپ کے پاس موجود ہے الحمدللہ، اللہ ہمارے بھائی صدیق صاحب کو جزا دے، پرنٹ کروا کے انہوں نے آپ سب کو دیے ہیں، اس پر یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو بسم اللہ الذی، اس کا مطلب ہے اس اللہ کے نام کے ساتھ صبح کر رہا ہوں یا شام کر رہا ہوں، وہ اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، جس کا نام اگر لے لیا جائے نا تو آسمان اور زمین میں کوئی چیز نقصان پہنچا ہی نہیں سکتی، کوئی چیز میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ میں اپنے اللہ کا نام لیتا ہوں، اور وہی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے، صبح پڑھ لیجئے اور بے فکر ہو کے، لیکن بے احتیاطی نہیں کر رہی کہ میں نے یہ دعا پڑھی ہوئی ہے اب میں جیسے مرضی بے احتیاطی کروں، نہیں، ایسا بھی نہیں کرنا۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا معاملہ جو آپ کے ساتھ پیش آنے والا ہونا پیش نہیں آئے گا۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اس میں ایک واقعہ مذکور ہے، ٹھیک ہے؟ غالباً ابان تھے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد اور غلام، انہوں نے حدیث بیان کی نا تو ان کے ایک حصے پر نا فالج پڑا ہوا تھا۔ شاگرد نے دیکھا، اس نے کہا بڑے تعجب سے کہ استاد صاحب حدیث بیان کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو فالج پڑا ہوا ہے۔ کہتے کیا دیکھ رہے ہو میری طرف؟ کہتا استاد صاحب حیرانگی سی بات کی ہے کہ آپ نے حدیث بیان کی ہے تو آپ کو فالج پڑا ہوا، یہ کیا بات ہے؟ کہتے بات یہ جس دن فالج کا اٹیک ہوا ہے نا اس دن یہ دعا پڑھنی میں بھول گیا تھا۔ قصور اس کا نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کی بات غلط نہیں ہے، قصور میرا اپنا ہے کہ میں اس دن بھول ہی گیا، دعا ہی نہیں پڑھی اور اسی دن فالج کا اٹیک ہو گیا۔ آپ دیکھیے اللہ والوں کی باتیں کیسی پیاری ہیں، کتنی ایمان افروز ہیں۔ تو اس لیے ہم انشاءاللہ پابندی کریں اللہ کی توفیق کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک سوال یہ ہے کہ سفر میں ہیں اور جماعت کھڑی ہے، جماعت ہو رہی ہے، اب لیٹ اس میں شامل ہوئے ہیں، وہ مقیم کی بھی ہو سکتی ہے یا مسافر کی بھی ہو سکتی ہے، 2 رکعت پڑھی ہے یا 1 رکعت پڑھی ہے، اس کے بعد مسافر میں مسافر جو ہے وہ 2 رکعت پڑھ کے سلام بھیج سکتا ہے یا وہ احتیاطاً 4 رکعت پوری کرے؟ اللہ آپ کو برکت دے۔ مسافر جب بھی مقیم کے پیچھے نماز پڑھے گا، مسافر آدمی مقیم کے پیچھے، مثال کے طور پر ہم یہاں کے مقیم ہیں، لاہور کے رہنے والے، باہر سے کوئی شخص آتا ہے، میں مثال امامت کروا رہا ہوں، میں تو مقیم ہوں نا، اب میرے پیچھے انہوں نے نماز پڑھنی ہے، وہ شروع میں مل جائیں، وہ درمیان میں مل جائیں، حتیٰ کہ وہ تشہد میں مل جائیں، انہیں پوری نماز پڑھنی ہوگی۔ اور اس کے لیے صحابہ کرام کے آثار موجود ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ ان کے آثار موجود ہیں کہ وہ جب ایسا کبھی واقعہ پیش آتا تو وہ اس طرح سے پوری نماز پڑھا کرتے تھے، کیونکہ جب قرآن پاک میں مسئلہ نہ ہو یا حدیث میں نہ ہو، پھر صحابہ کرام کے آثار سے اور ان کے اعمال سے جو ہے نا رہنمائی ملتی ہے۔ ہاں آپ نے اکیلے پڑھنی ہے تو آپ مسافروں والی پڑھیں گے، کیوں مسافر پر ہیں ہی 2 رکعتیں، 2 رکعتوں سے زائد پڑھ لے گا تو وہ بھی اس کے لیے ٹھیک ہے، لیکن جب وہ مقیم کی امامت اور اقتداء میں آ گیا نا اب اس نے پوری پڑھنی ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ یہ دوسرا سوال ہے اقامت کے سلسلے میں کہ ہم اقامت جب کہتے ہیں تو محمد الرسول اللہ جی، محمد الرسول اللہ، تو ہم جب پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ تو کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ محمد پڑھنا چاہیے۔ اللہ آپ کو برکت دے۔ اس میں اصل میں یہ جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں نا علامات کا، اس میں یہ چیز بھی انشاءاللہ آئے گی۔ جب اذان ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، اس میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ ویسے کلمہ طیبہ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس میں اصل میں محمدن ہم نے اس لیے پڑھنا ہے کہ وہاں محمدن سے پہلے انا ہے، محمدن سے پہلے انا، اشہد ان محمدن،
یہاں پر انا شروع میں نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو انا انا وغیرہ جو ہے نا یہ جب آ جاتے ہیں نا کسی اسم پر تو اس اسم کے آخر میں زبر دے دیتے ہیں، آسانی کے لیے یاد رکھیے. ویسے تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، لیکن کیا کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہی کہتے ہیں نا. ان اللہ کیوں کہا ہے؟ اب ان اللہ کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ انا آ گیا لفظ اللہ سے پہلے. تو یہ چھوٹی سی بات آپ نے یاد رکھنی ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ، محمدن کیوں پڑھا ہے؟ کیونکہ انا ہے شروع میں، انا نے آ کر اس کے اعراب کو، اس کی حرکت کو بدل دیا ہے. جی باقی سوالات اگلی نشست میں چھوڑتے ہیں، کیونکہ ہمارے ایک فوتگی ہوئی ہے، تو وہ فوت ہونے والی خاتون کی میرے متعلق وصیت تھی جنازے کی. تو آپ انشاءاللہ آج کے سوالات کو جمع کر لیں، تو اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم ان سوالات کو دیکھیں گے اللہ کی توفیق سے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزا دے.